السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ بڑی ہی اہم ہے۔ یہ کیوں دکھانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 2-3 دن پہلے دیوبند کے مفتی عبدالوہاب قریشی صاحب جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یعنی یہ جو قبروں مزاروں درباروں کو چاٹتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ مشرک نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین اس لیے یہ آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ ناظرین یقین مانیے جب آپ دیکھیں گے میرے خیال کے مطابق آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور آپ بتائیں گے کہ واقعی یہ شرک ہے ناظرین۔ اور آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے نا تو ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے یقین مانیے مشکل وقت کے اندر اگر دروازہ کھڑکایا تو رب العالمین کی ذات کا ہی کھڑکایا۔ وہ رب العالمین کی ذات جس کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یقین مانیے مشکل وقت کے اندر ہمیں بھی رب العالمین کا ہی دروازہ کھڑکانا چاہیے۔ آپ 28 سپارہ نکال لیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یقین مانیے یہ جو سورہ مجادلہ ہے نا، جادلہ بتا جھگڑا کرنا، تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ اس کے خامد اوس بن صامت نے یعنی اظہار کر لیا، یعنی کہہ دیا اپنی وائف کو کہ تم میری ماں جیسی ہے۔ تو آپ کو یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خولہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے پاس ابھی وحی نہیں آئی۔ تو خولہ نے بھی اب دروازہ کھڑکایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یعنی پھر خولہ نے بھی دروازہ کھڑکایا، کنڈی کھڑکائی تو ایک اللہ رب العالمین کی ہی کھڑکائی۔ تو خیر ناظرین ہم بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور آپ دیکھیے گا کیا یہ شرک نہیں ہو رہا۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جو دربار ہے وہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ۔ آئیے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، ہم آپ کو اور بھی تھوڑی سی ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے، انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہے نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا۔ انشاءاللہ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجئے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسے خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ ماں ماں محتاج تو حاجت روا، ماں ماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں،
مدد یا غوث اعظم پیر ما امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا شبیر یا شبر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر یا سید شاہ سلطان شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ تمام چاہنے والوں کی دعا التجا قبول فرمائیے، تمام چاہنے والوں کی درخواست کو قبول فرمائیے۔ حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں مولا، آپ ناز اٹھانے والے ہیں، حضور آپ ناز رکھنے والے ہیں، غیب سے مدد فرمائیے حضور، آپ کے تمام چاہنے والوں کے توبے نذرانے قبول فرمائیے مولا غریب نواز، آپ کے جد و امجد کے صدقے میں، آپ کے پیر و مرشد کے صدقے میں غلام کی زبان کی لاج رکھیے مولا حضور، اللہ کے خزانے سے عطا فرمائیے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے مولا غریب نواز، جو قرضدار ہیں قرضداری سے نجات عطا فرمائیے مولا، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے مولا غریب نواز، جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرمائیے حضور مولا، جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں مولا، ان ماں باپ کو بچے بچیوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے، بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے مولا، ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ کو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے، جس کو آج کل بیشتی دروازہ کہتے ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا۔ یہ جو جنتی دروازہ ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضور سرکار غریب نواز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور آپ نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے دعا فرمائی تھی کہ اے الہ العالمین، جو اس مقام کی زیارت کرے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، تو اس لیے اس کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ چلو جنتی دروازے کے طواف لگا، جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا، جو دروازے سے نکلے گا وہ جنتی ہو جائے گا، خواجہ کی دعا ہے اس پہ، جو خواجہ کے جنتی دروازے سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور یہ آپ کا دربار بھی چھوٹا حج ہے سرکار، چھوٹا مدینہ ہے سرکار، ان سب کا حج قبول فرمائیے، یہ سب جنتی دروازے کے طواف لگانے حاضر ہوئے ہیں، ان سب کی حاضریاں قبول فرمائیے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں غریب نواز کے آستانے کے قریب آرام سے لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، محبوب الہی فرماتے ہیں قسمت کا ستارہ چمکا، کیا دیکھتا ہوں سرکار تشریف لے آئے، سرکار کے ساتھ امام حسن بھی ہے امام حسین بھی ہے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کو دیکھا، امام حسن اور امام حسین کو دیکھا، سرکار اسی راستے سے باہر نکلے اور سرکار نے باہر نکلتے نکلتے ارشاد فرمایا اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، سن لو، جس راستے سے میں نکلا ہوں، جس راستے سے میں نکلا ہوں، اس راستے سے قیامت تک جتنے لوگ نکلتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے بچا لے گا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو نازل فرمائی، ناظرین یقین مانیے یہ والی جو ویڈیو ہے نا، یہ ان کے کام جو ہے نا، یہ کم سے کم مفتی عبدالوہاب قریشی تک پہنچنی چاہیے اور ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو خیر ناظرین، شرک جو ہے نا، شرک کی معافی نہیں ہے، شرک اتنا بڑا ظلم ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کی میرے دوست نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی، کیا؟ اللہ تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، یقین مانیے یہ ہے سورۃ الانعام اور آیت نمبر ہے 84، یعنی 84 نمبر آیت ہے۔ آپ ناظرین یقین مانیے یہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے گا، آپ کہیں گے کہ ہمیں تو مولوی نے منع کیا ہوا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا، تو ناظرین ان لوگوں نے اس لیے منع کیا کہ آپ کو کہیں سمجھ نہ آ جائے، اس لیے کہا کہ آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ تو خیر ناظرین ہم بڑھتے ہیں سورۃ انعام کی طرف۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے
انبیاء کا نام لے کر کیا فرما رہے ہیں؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ خیر اس آیت کے اندر غالباً 17 یا 18 انبیاء کا نام لے کر، نبیوں کا نام لے کر اللہ پاک نے کہ جملہ کہا ہے۔ وہ جملہ کیا کہا ہے؟ چلے ہم وہ جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 84 ہے، میں نے بتایا یہاں سے آپ نے آیتیں پڑھنی ہیں اور پڑھنی ہے 88 تک، یعنی 88 نمبر آیت تک۔ تمام نبیوں کا نام لے کر کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم۔ یہاں پہ انبیاء کا نام لے کر فرمایا ہے میرے انبیاء کی جماعت اگر ذرہ برابر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال، یہ سورۃ انعام کی بتا رہا ہوں، تو آپ کے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین یہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کی بات ہو رہی ہے، یہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے ناظرین، یقین مانیے۔ تو ناظرین اب میں آپ کو سورۃ الزمر کی آیت سنانے لگا ہوں، یہ آیت نمبر ہے 65 اور اس کا ترجمہ آپ نے خود پڑھنا ہے، یعنی 65 نمبر آیت ہے، سورۃ الزمر ہے۔ تو سپارہ ہے فمن ازلم۔ خیر ہم ناظرین وہ آیت پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 کا ترجمہ ناظرین آپ نے خود کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ میں بتاتا چلوں، یہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ نے خود ترجمہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ تو ناظرین یقین مانیے شرک جو ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ یہاں پہ دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور بدعات جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہاں پہ چلو میں ایک حدیث بھی سناتا چلوں، حدیث صحیح مسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس حالت میں رب العالمین سے ملا کہ اس نے ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا، وہ بندہ جنتی ہے، اور جو بندہ اس حالت میں رب العالمین سے ملا اس بندے نے ذرہ برابر بھی اگر شرک کیا ہوگا وہ بندہ جہنمی ہے۔ نبی یہاں پہ یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔